اللہ رب العالمین کا شروع سے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ کی مدد یا اللہ کی نصرت، اس میں کئی بار بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب منافقین نے سارے عربوں کو دیکھا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کی ایک بات ذکر کی کہ انہوں نے وہاں پر یہ بات پھیلائی کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وعدے کرتے تھے، دین غالب آئے گا، اللہ مدد کرے گا، لیکن دیکھ لو آج یہ چند سو لوگ ہیں، سب لوگ ان کے مخالف ہیں اور مدینے کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن میں دیکھیں الفاظ ذکر کیے کہ اللہ اس کے رسول کے وعدے تو ویسے ہی تھے، ان کی کوئی وقت نہیں تھی، یہ انہوں نے بات کی۔ اسی طرح مکہ کے مشرکین کا ظلم جب حد کو پہنچا، صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے، تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ دیکھیں کتنا ظلم ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے خامد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ظلم ہے، جبر ہے، کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مالک تھا وہ اتنے سخت انگاروں پر ان کو لٹایا کرتا اور بار بار لٹاتا کہ جب وہ مدینہ میں آئے اور تندرست ہو گئے تو ان کی کمر کے اندر اتنے گہرے سوراخ تھے کہ بچے ان کے اندر انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ چربی پگھل چکی تھی۔ تو وہ صحابہ جو اس ظلم کے اندر کھڑے تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ اللہ سے بد دعا کریں ان کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی جو کہ صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے آنے والی امتیں، دیکھیں جن میں ہزاروں نبی تھے، آپ سے پہلے آنے والی امتیں ان پر اتنا ظلم کیا جاتا کہ ایک بڑے برتن کے اندر، کڑاہ کے اندر تیل گرم کیا جاتا اور ایمان لانے کی پاداش میں لوگوں کو اس میں تل دیا جاتا۔ فرمایا لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کو باندھ کر ان کے جسموں سے گوشت الگ کر دیا جاتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور بڑا آرا لے کر، جس کو دونوں طرف سے بندے پکڑتے ہیں، بندوں کے سر کے درمیان رکھا جاتا اور انہیں دو ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ہوتا تو وہ جو امتی ہوتے وہ لوگ اور اس دور کے نبی، یعنی یہاں صرف میرے بھائیوں عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، خاص بندوں کی بات بھی ہو رہی ہے، اور سب سے خاص بندے اللہ کے تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہماری تو وقت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ وہ امتوں کے لوگ اور ان کے نبی، اتنا ظلم ہوتا کہ وہ پکار اٹھتے تھے متا نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی، تیری مدد کب آئے گی۔ تو میرے بھائیوں صحیح بات یہ ہے کہ آج 36واں روز ہے، غزہ کے اندر ہر سال یہ آگ اور خون کی ہولی کھیلتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اس بار جتنا قریب سے میں نے غزہ اور غرب اردن کے علاقے کو پڑھا اور دیکھا اور پرکھا تو یقین کریں واقعتاً
یہ جیل سے بھی زیادہ خطرناک جگہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے سوائے جو آکسیجن یا سورج اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کے علاوہ ہر چیز پر پابندی ہے. حتیٰ کہ 50 سال ہو چکے وہ سمندر ساتھ لگتا ہے, وہاں پر فشریز نہیں کر سکتے, مچھلی نہیں پکڑ سکتے. نلکا لگانا اسرائیلی حکومت کی طرف سے جرم ہے. پہاڑی علاقہ ہے, وہاں عام نلکا نہیں لگتا تو کنویں چلتے ہیں. فلسطینی غزہ کے مسلمان 50 سال سے ان پر یہ پابندی لاگو ہے کہ وہ غزہ میں کنواں نہیں کھود سکتے. وہ سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں, چھوٹا سا تو علاقہ ہے, یہاں سے لے کر مانو چک بس 40-41 کلومیٹر, 11 کلومیٹر چوڑا. کنواں نہیں کھود سکتے, اگر کھودے گا اوپر سے حملہ ہوگا. پانی اسرائیل دیتا ہے, بجلی پیدا نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ جو رفاح کا بارڈر ہے, رفاح کراسنگ جو مصر کے ساتھ لگتا ہے, اس پر بھی اسرائیلی فوجی کھڑے ہوتے ہیں. یہ 22-23 لاکھ انسان جن میں اکثریت نوجوانوں اور بچوں کی ہے. آپ کبھی غزہ کی لائیو پکچر الجزیرہ پہ جائیں, آپ دیکھیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. میں تو پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں, مجھے میرے بھائیوں ایک دن کی لائیو پکچر میں کوئی ایک بزرگ بھی شاید نظر آیا ہو. کوئی بزرگ نہیں ہے, کوئی ہوں گے 30-40 سال, اس سے زیادہ میں نے بڈھا بندہ وہاں 70-80 سال کا دیکھا ہی نہیں. وہ نہیں بڑے ہوتے. ان کے بچوں سے کسی نے پوچھا کیا بنو گے, تو اس بچی نے کہا ہم لوگ شہادت کے لیے پیدا ہوتے ہیں, ہمارا یہ ارادہ کوئی نہیں ہوتا, ہم نے ڈاکٹر سائنسدان بننا ہے. ظلم کی انتہا ہے اس دور میں, ظلم کی انتہا ہے. اور آج اور کل اور پچھلے ایک ہفتے سے ظلم کی انتہا اور کیا ہوئی کہ میرے بھائیوں اس وقت تک یہ جو سیکورٹی کونسل بنی ہوئی ہے بدماشوں کا ٹولہ ہے. سیکورٹی کونسل اقوام متحدہ یہ مسلمانوں کے لیے, مظلوموں کے لیے, عیسائیوں کے لیے نہیں ہے, یہ غنڈوں کا ٹولہ ہے. اور اس وقت سلامتی کونسل کے جتنے ممبر ہیں بڑے بڑے جن کے پاس ویٹو پاور ہے, وہ بار بار درخواستیں دے رہے ہیں, امریکہ ویٹو کر رہا ہے. ابھی کل جو 4 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے, یہ بھی وائٹ ہاؤس سے اعلامیہ آیا, ثابت یہ ہوا کہ یہ جنگ اسرائیل نہیں لڑ رہا, یہ امریکہ کی جنگ ہے. اور دیکھو ظلم ان کا, دیکھو یہ دنیا کی نام نہاد سپر پاوریں بنی بیٹھی ہیں کہ ان لوگوں نے ان 22 لاکھ نہتے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی. حتیٰ کہ وہاں کا سب سے بڑا ہسپتال, اس کا نام ہے الشفا ہاسپٹل, الشفا ہاسپٹل کے اوپر پیٹرول ختم, ڈیزل ختم, جنریٹر بند, سب کچھ بند. صرف ان کی بیچاروں کی سولر پلیٹیں لگی ہوئی تھیں کہ اللہ کے سورج سے وہ روشنی لے کر ہسپتال میں مریضوں کا علاج کر سکیں. ہفتہ پہلے انہوں نے ان پلیٹوں کے اوپر بھی بم مار کر وہ بھی ختم کر دیا. یار کوئی حد ہے, کوئی حد ہے. اتنا ظلم تاریخ میں میرے بھائیوں ہم نے نہیں دیکھا. اور فاسفورس بم تو عام برسا رہا ہے وہ. اور فاسفورس بم کا خطرہ یہ ہوتا ہے جہاں فاسفورس بم گرے گا وہاں صرف لوگ مرتے نہیں ہیں بلکہ قریب کے 5-7 کلومیٹر کے لوگ بھی جھلس جاتے ہیں. فاسفورس ایسی کیمیکل ہے کہ اس سے بالکل جھلس جاتے ہیں, ختم. ابھی جھلسے ہوئے بچے آ رہے ہیں, 6 مہینے, 8 مہینے, 2 مہینے, سال, 1.5 سال کے بچے جھلسے ہوئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 32 ہاسپٹل میں سے 18 تباہ کر دیے, 300 سے زیادہ سکول برباد, 100 سے زیادہ UN کے نمائندے قتل ہو چکے, کتنے ہزار اساتذہ شہید ہو چکے. یہ جی دنیا کی تہذیبیں ہیں میرے محترم بھائیوں. اب آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام اور یہ گندا سسٹم جب سے شروع ہوا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سلیوری اور دنیا کا سب سے بڑا ظالمانہ نظام ہے, جس میں لوگ ظاہراً آزاد ہیں, اصلاً وہ لوگ ظلم کے اندر پس رہے ہیں. اور یہاں پر صرف اور صرف ان لوگوں کی حکمرانی ہے جو لوگ طاقتور اور غنڈے ہیں, چاہے وہ عالمی غنڈے ہوں اور چاہے وہ کسی اور قبیل کے غنڈے ہوں. تو میرے محترم بھائیوں
بڑا ظلم قوموں پر پہلے بھی ہوا، اب یہ ظلم کے سلسلے بھی جاری ہیں۔ آپ نے دیکھا 60 کے قریب مسلمانوں کے ملک ہیں، مجبور ہیں، وہ بول ہی نہیں سکتے۔ یہ اردن، مصر، لبنان بولے، اس کا ایئر کرافٹ کیریئر بالکل غرب اردن کے اوپر کھڑا ہے 100 جہازوں کے ساتھ، امریکا کا چلتا ہوا بحری بیڑا۔ ابھی کل اٹامک سب میرین بھی آ گئی۔ اصل وجہ پتہ کیا بنی؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے فرمایا تھا نا تم اپنی طاقت اور قوت کو تیار رکھو، نہ طاقت اور قوت کو تیار رکھا، نہ ایمان صحیح رکھا۔ طاقت قوت بھی تو میرے بھائیوں تب بھی چلتی ہے نا جب غیرت ہو، اگر غیرت نہ ہو تو طاقت قوت بھی پڑی رہتی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اب 4 گھنٹے کی جو انہوں نے جنگ بندی کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے ہم صرف اس لیے جنگ بندی کر رہے ہیں کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے میں شفٹ ہو جائیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ مکمل غزہ کو تباہ و برباد کیا جائے، سارے یہ 22 لاکھ میں سے جو بچ جائیں زندہ، یہ سارے صحرائے سینا کے اندر چلے جائیں۔ یہ وہی صحرائے سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام وطور سینینا، جس کی اللہ نے قسم اٹھائی، یہ وہی مصر کا صحرا ہے، یہاں پر یہ چلے جائیں، ہم سارا غزہ اس کو برباد کریں، برباد کرنے کے بعد وہاں پر اپنا نظام، اپنا قبضہ، اپنا انفراسٹرکچر ہم وہاں پر قائم کریں تاکہ وہاں پر یہ اور ظلم کے اندر آ جائیں۔ اب جو غرب اردن ہے نا، فلسطین کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں بہت زیادہ آبادی ہے، غزہ سے بہت بڑا علاقہ ہے وہ، اس حصے کے اندر میرے محترم بھائیوں چڑیا کو پر مارنے کی ہمت نہیں ہے، مکمل ان کا نظام ہے، ان کا انفراسٹرکچر ہے، بل یہ لیتے ہیں، بجلی اسرائیل دیتا ہے، پانی یہ دیتا ہے، لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے۔ اگر انہوں نے مسجد اقصی میں جانا ہے تو وہاں پر اتنا جدید نظام ہے کہ مکمل کیمروں کے اندر سے مکمل ان کا سکیننگ کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے، جب جی چاہے روکا جائے گا، جب جی چاہے انہیں آنے دیا جائے گا، کوئی ان کی آزادی نہیں ہے، جس کو جی چاہے اٹھا کر لے جائیں، عورت بچہ بوڑھا سب کو اٹھانے کا مکمل قانون وہاں پر بنا ہوا ہے، کوئی دنیا کا قانون ان کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اسرائیل کی حقیقت، کوئی دنیا کا قانون ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ انتونیو ہے نا، یہ اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری ہے، یعنی جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے نا، UN، یہ اس کا جنرل سیکرٹری ہے، سب سے بڑا عہدہ یہ ہوتا ہے۔ 3 دن پہلے CNN کے اوپر بیٹھ کر انتونیو جو اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا کر رہی ہے اقوام متحدہ، وہ پتہ کہ آگے سے کہتا ہے اقوام متحدہ کے پاس نہ طاقت ہے نہ پیسہ ہے، ہم صرف زبان سے مذمت کر سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں، اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اب میرے بھائیوں یہ جو سارا ظلم کا سلسلہ جاری ہے، اس سے جو نیا ورلڈ آرڈر انہوں نے قائم کر رکھا تھا وہ تو تباہ و برباد ہوا کہ نہیں؟ ان کے سارے ڈھانچے، ان کی جمہوریت کا گند، ان کے لبرلزم کا گند، ان کی مادر پدر آزادیوں کا گند، یہ بنیادی طور کے اوپر لبرلزم نہیں ہے، یہ فاشزم ہے۔ یہ جس طرح جمہوریت کے اندر کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، لوگوں کی حکومت، یہ لوگوں کی حکومت نہیں ہے، یہ تو ظالموں کا ظلم ہے، یہ ظالموں کا ظلم ہے۔ اور جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں پر یہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہاں پر فوجی بھی حکمران ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، صرف مطلب ان کا دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ سینیریو ہے اس وقت غزہ کا، ہر روز وہاں پر ظلم اور جبر کے سلسلے ہیں، اور ہر روز وہاں پر قتل عام ہے، ہر روز وہاں پر خون کی ہولی ہے۔ اور جبالیہ کا کیمپ ہو، ان کیمپوں کے اندر یہ تیسری نسل کے لوگ وہاں ان کیمپوں میں ہی پیدا ہو رہے ہیں، ان میں رہ رہے ہیں، ان کے اوپر بمباریاں ہوتی ہیں، اور جو بندہ کو تھوڑا سا اٹھتا ہے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے۔ یہ حالات ہیں، اور میرے محترم بھائیوں ان حالات میں ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم دعا کریں۔ پہلا ہتھیار ہمارے پاس
ہم دعا کریں. دوسرا، دنیا کے اندر اپنے اپنے ملکوں کے اندر عوام اتنی آواز بلند کرے کہ ان کی حکومتیں مجبور ہوں کہ وہ آواز اٹھائیں. اب دیکھ لیں مسلمانوں کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، وہ بولنے کی حد تک کہتے ہیں بولتے رہو، لیکن کوئی ایکشن کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی میں ہمت ہی نہیں. وہ مقروض ہیں، غلام ہیں، بکے ہوئے ہیں، ان کے پر بھی نہیں مار سکتے. اور یہ قتل عام ہوتا رہے گا. کہتا ہے سارے سینا میں جاؤ، اور وہاں کا وزیر 3 دفعہ باقاعدہ کہتا ہے ان پر ایٹم بم مارو. اور اس وقت تک 25,000 ٹن بارود غزہ پر برسایا جا رہا ہے. کہتے ہیں ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو 2 ایٹم بم امریکہ نے پھینکے تھے، اس سے 2 گنا زیادہ طاقت کا بارود اس وقت تک غزہ پر پھینکا جا چکا ہے. یہ حالات ہیں. ہم یہاں پر فضائل کیسے بیان کریں؟ ہم یہاں پر میرے محترم بھائیوں باقی باتیں کیسے بیان کریں جب امت مسلمہ کے ایک ایک جزو کو کاٹا جا رہا ہو؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا متا نصر اللہ. نبیوں نے کہا، ان قوموں نے کہا کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا الا، خبردار، آگاہ رہو، ان نصر اللہ قریب، میری مدد قریب ہے. اور یاد رکھ لیں میرے بھائیوں، آپ لکھ لیں، فرعون کو پڑھا، فرعون کا ظلم دیکھا، یہی جگہ تھی، یہی مصر کا علاقہ، یہی فلسطین کے علاقے، انہی جگہوں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے، انہی جگہوں پر انہوں نے زندگی گزاری، یہیں پر اس ظالم کا ظلم تھا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت کوئی بچہ زندہ نہ رہنے دیا، غلام بنا کر رکھا فرعون نے، اسی طرح جس طرح آج انہوں نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. غلام بنا کر رکھا، ظلم کیا، جبر کیا، ہلنے نہیں دیتا تھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون تھا. انا ربکم الاعلی، کہتا تھا اپنے آپ کو کہ میں نعوذ باللہ سب سے بڑا رب ہوں. یہی ظلم کا سلسلہ تھا. اور یاد رکھ لیں، جب دنیا کے لوگ، جب انسانوں کا انصاف، عدالتیں، نظام جب انسانیت کی مدد نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین کا نظام حرکت میں آتا ہے. یہ یاد رکھ لیں، یہ یاد رکھ لیں. پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے. اور پھر وہ فوج لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نے دریا کو 2 ٹکڑے کیا. اس دریا میں سے موسیٰ علیہ السلام اور قوم، وہ غلام تھے بیچارے، مجبور مقہور، وہ نکل گئے. اس نے کہا راستہ کھلا ہے، آؤ. سارا لشکر، ایک بندہ بھی رب العالمین نے وہاں پر چھوڑا ہی نہیں. سارے جس وقت اس پانی میں آئے ہیں، اللہ نے حکم دیا، پانی بند ہو گیا. اور میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا. اب اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا تو اللہ ہی ان سے پوچھے گا. اس کے علاوہ امت مسلمہ والی بات تو کوئی نہیں. سیدھی بات ہے. اب اللہ کا نظام حرکت میں، اور جو لوگ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے اور کم از کم دعا بھی نہیں کریں گے، تو فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. یہ نہ سمجھنا کہ تم قائم رہو گے، نہیں، میں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں دوسرے لوگوں کو لے کر آؤں گا جو کہ تمہاری جگہ لیں گے، جو میری بات مانیں گے، اور تم کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ڈالوں گا. یہ اللہ رب العالمین کا قانون اور قاعدہ ہے. فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. کوئی مدد نہیں مگر غالب اور حکمت والے رب العالمین کی مدد. بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ. اللہ کہتا ہے یاد رکھ لو، یقیناً میں ہی تمہارا دوست ہوں. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور سب سے بہترین مددگار. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ
فرمایا جس کی میں مدد کروں اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کی میں مدد کروں اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور جسے میں چھوڑ دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، تو اس کے بعد کون ہے جو ان کی مدد کرے؟ اور پھر اللہ نے آخر میں یہ سارا دیکھیں نا، ظلم ہوتا ہے ایک اینڈ ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی، اللہ نے فرمایا تم نے کرنا کیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو وہ ہیں جو صرف اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ جتنا ظلم بھی ہو جائے وہ اس ظلم میں آ کر کچی بات، ٹیڑھی بات، منافقت والی بات، گندی بات، ایمان کے خلاف بات، کمزوری والی بات اور اللہ کے عقیدے کے توحید کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، وہاں بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے ہمارے اس بھائی نے، اور پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ، عربی میں کہتا ہے اللہ کی قسم یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ظلم، جبر، اس کا باپ بھی شہید ہوا، اس کا دادا بھی شہید ہوا، وہ نسل در نسل ظلم کے اندر ہے۔ اب اس کا 6-8 مہینے کا بچہ ہاتھ میں پکڑا ہوا، لڑکا ہوا، اور میرے بھائیوں فاسفورس بم سے جھلسا ہوا، کہتا ہے یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، یا اللہ تو ان کو کافی ہو جا، تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ ہے نا ایمان کا درجہ؟ سب کچھ لٹ گیا، گھر بار تو ہے ہی کوئی نہیں، گھر بار کاروبار کوئی نہیں، زندگی ان سے چھینی جا رہی ہے، ظلم کے سلسلے ہیں۔ اور یہودی یہ سمجھتا ہے، اسرائیلی صہیونی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو قتل کر کے، ان کو نکال کے، ان پر پابندیاں لگا کے، ان پر ظلم اور جبر کے سلسلے جاری کر کے، ان کو غلام بنا کر میں بچ جاؤں گا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ اٹل ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ان کے ساتھ ہو کر رہے گا۔ پتھر اور درخت بھی انہیں نہیں پناہ دے گا۔ آپ سمجھ آئی ہے؟ ایک بندہ نا مجھے ملا، بڑی پرانی بات ہے، وہ ہے بیچارہ کو لبرل سا تھا، علم ہے نہیں تھا، کہتا دیکھو جی کڈا ظلم ہے، ایک ایک یہودی کا قتل عام ہوگا، پتھر بولیں گے، یہ تو ظلم ہے۔ ظلم نہیں ہے، ان کا ظلم دیکھیں یہ اس کی سزا ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جنہوں نے نسل در نسل قتل کیے، جنہوں نے نسل در نسل ظلم کیے، ابھی انہوں نے غرب اردن سے جو فلسطین کا مین علاقہ ہے وہاں سے 100 مسلمان خواتین کو گرفتار کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو بیچارے وہاں پر کچھ 2-2.5 ہزار بندہ کام کرتا تھا ان کو پکڑ کر اس دن سے گرفتار کر رکھا ہے، اور ظلم ہو رہا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ اس ظلم کا جب خاتمہ ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین کا جب نظام حرکت میں آئے گا، اور غیرت مند مسلمان، مجاہد مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، امام مہدی کے ساتھی جب وہاں پر جائیں گے تو پھر پتھر، درخت، چیزیں بولیں گی یہ ہے تیرے میرے پیچھے صہیونی بدبخت جو بچوں کا قاتل تھا، لے بدلا اس سے۔ یہ ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرواتا۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا مومن صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ فرمایا رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی مدد بھی کرتا ہے اور ایمان والوں کی مدد بھی کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نے اللہ کی مدد مانگنی ہے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو گے۔ کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ تم اللہ کے دین پر کھڑے ہو جاؤ گے، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ فرعون آیا لشکر لے کر، بڑے منصوبے لے کر، ظلم کے نظام لے کر، نسل در نسل بنی اسرائیل کو جب غلام بنا کر رکھا تھا تو رب العالمین کا نظام جب حرکت میں آیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
اللہ اکبر. فرمایا اللہ رب العالمین نے بحر کے اندر دیوار کھڑی کر دی، راستے بنا دیے، اللہ نے غرقاب کر کے رکھ دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح تکبر کا انجام ہوتا ہے. سارا تکبر میرے رب نے ملیا میٹ کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے محترم بھائیوں، پھر فرعون کے ساتھ معاملہ، اور فرعون کی آلہ فرعون سے مراد ہے اس کی ساری فوج ظلم میں اس کے ساتھ شریک. آج جتنے ان صہیونیوں کے ساتھ ملک جو دنیا کی تہذیبوں اور جمہوریتوں اور ڈیموکریسیز کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، یہ سارے ان کے ساتھ شریک ہیں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرمایا ان کو، ظالموں کو، فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے دن ادخلوا آل فرعون، ادخلوا آل فرعون، ساری فرعون کی نسل، فرعون کے فوجی ظلم میں شریک، ان سب کو اشد العذاب، بڑے عذاب کے اندر ڈالا جائے گا. ابھی قبر کے اندر یا جہاں وہ غرق ہوئے ہیں، دن رات ان کے اوپر آگ دہکائی جاتی ہے، اور پھر ان کے اوپر اس سے زیادہ شدید عذاب میرا رب انشاءاللہ نازل کرے گا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. جب اللہ کی پکڑ آئی تو رب العالمین نے پھر ان کو پانی میں پکڑا. فانظر، اے لوگو تم نے دیکھا، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کس طرح ہم ظالموں کا انجام کرتے ہیں. کیا تم نے دیکھا کہ ظالموں کو کس طرح اوندے منہ اللہ گراتا ہے؟ جب اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا تو پھر انشاءاللہ صرف میرے اللہ کی مدد ہی ان کے لیے کافی ہوگی. پر ایمان والے جو ایمان کی بنیاد کے اوپر غیرت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بچیں گے صرف وہی، باقی کوئی نہیں بچے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا. حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہاں تک الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو لشکر کھڑا کریں گے اس میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو بھاگ جائیں گے جنگ سے، لڑائی سے، جہاد سے، کفر کے خلاف، دجال کے خلاف، صہیونیت کے خلاف بھاگ جائیں گے. فرمایا رب العالمین کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ مل کر ظلم کا بدلہ لیں گے اور غازی بنیں گے. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے، وہ کائنات کے عظیم شہداء میں شامل ہوں گے. مرنا تو ہے. تو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جو بھاگنے والے ہیں نا، یہ جو پیٹھ دکھانے والے ہیں، میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ورنہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بندہ ایک دفعہ جنگ سے بھاگ جائے نا، جنگ سے پیٹھ پھیرنا اگر کوئی خوف کی وجہ سے بھی پھیرتا ہے تو اسے کبیرہ گناہ قرار دیا گیا. اور کبیرہ گناہ کا اصول وہی ہے، زنا، شراب، قتل، یہ وغیرہ وغیرہ جتنے گناہ ہیں. کوئی بندہ سچی پکی توبہ کر لے، اگلے معاف کر دیں تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. حد قائم ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی. جنگ سے بھاگا، بعد میں احساس ہو گیا، رویا پیٹا اور رو کر اور ندامت اختیار کر کے معافی مانگی، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن ان کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اس لشکر سے بھاگیں گے ان کی توبہ، حالانکہ یہ زندہ رہیں گے، زندگی تو گزاریں گے نا اپنی، منافقت کی انتہا، ان کی فرمایا توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی، یہ راندہ درگاہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیوں، یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے. اب سارا سوال اللہ کی قسم امت مسلمہ پر ہے. دیکھیں، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کا، بیت المقدس اکیلوں کا نہیں ہے، مسجد اقصی صرف ان کی نہیں ہے. اس زمین کو قرآن میں رب العالمین نے ارض المقدسہ قرار دیا، یہ صرف ان کی نہیں ہے. یہ 17 مہینے ہمارا قبلہ رہا. یہاں امام کائنات نے سارے نبیوں کی امامت کی، یہاں محشر کا میدان لگے گا. یہ وہ سرزمین ہے. اس زمین کے لیے میرے نبی نے دعا کی. اسی سرزمین پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا.
قیامت کے قریب سب کچھ ہونا ہی ان علاقوں میں ہے. سارے نظام، سارے مارکے، خیر والے لوگ، اچھے لوگ، ان کا جمع ہونا سارا شام کے علاقوں میں ہے. اور شام سے مراد فلسطین، لبنان، اردن، سوریا، یہ سارے علاقے شام ہیں. لیکن توبہ قبول جن کی نہیں ہوگی پھر وہ مرنے تک اسی نفاق میں ہی مریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نفاق سے پناہ عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھ لیں، کم از کم دل کے اندر جس کے کسک اور درد اور موجود ہے اور اس کے دل کے اندر جذبہ موجود ہے، وہ دعائیں کرتا ہے اپنی اہلیت کے مطابق، انشاءاللہ اللہ اسے کبھی رائیگاں نہیں کرتا. لیکن جو نفاق اپنے دلوں میں رکھتا ہے، ایسے کئی لوگ موجود ہیں، کہتا جی دیکھو یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہو گیا، ان کا ایک نظام ہے، وہ ان کو سہولتیں دے رہے ہیں. خاک سہولتیں دے رہے ہیں. آپ کسی کو جتنی اچھی سہولتیں دے دیں، کہیں تو نے رہنا جیل میں ہے، تیرے لیے ہر سہولت ہوگی، وہ کوئی سہولت نہیں. جیل ہے، وہاں ظلم ہے، آزادیوں کا سلب ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہسپتال کے اوپر پلیٹوں کو اڑا دیا گیا خاص حملہ کر کے. یہ ایسے ظالم ہیں. اور ہسپتالوں کی میرے بھائیوں بالکل فرشوں کے اوپر خون ہی خون ہے، صفائی کا انتظام ہی کوئی نہیں. ایک جا رہا ہے تو دوسرا آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے تو تیسرا آ رہا ہے. لیکن ان لوگوں کا ایمان دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی قسم جب ان کے سامنے کیمرہ آتا ہے ایسے کرتے ہیں. وکٹری نہیں ڈرے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ڈر جائیں، دبک جائیں، بیچارے بالکل ڈر کر سہم کر یہاں سے نکل جائیں تاکہ سارا کام ہم اپنی مرضی کا کر لیں. وہ نہیں ڈر رہے. یہ ہے ایمان، کوئی ڈر نہیں. اب ان کے سامنے کو موت کا ذکر کریں نا، بم موت، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. بیکریاں اڑا دی. ایسے ظالم ہیں، خاص بیکریوں کو نشانہ بنایا. آٹا کی چکیاں 2 تھیں، ایک بڑی چکی جو فلور مل جسے کہتے ہیں اس کو نشانہ بنایا. آٹا چکی، فلور ملز، بیکریاں، کھانے پینے کی دکانیں، میڈیکل سٹورز، ہاسپٹل، تاکہ لیونگ زندگی کا سامان ان کے پاس باقی نہ رہے. کھانا پینا پہلے ہی بند کر دیا. 35 دن سے وہ پانی، بجلی، کھانا پینا، خوراک، اس کے بغیر جو ان کے پاس کوئی ذخیرہ تھا کر رہے ہیں. اور ابھی حالت یہ ہے کہ وہاں زمین میں کچھ جو تھوڑے بہت نلکے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ سمندری علاقہ ہے، جزیرہ ہے، سارا نمکین پانی، وہ نمکین پانی کو پی رہے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ موت ہے. وہ یہ حالات ہیں. یہ حالات اللہ رب العزت سے پناہ طلب کریں اور دوسرا اپنے رب کا شکر ادا کریں. اور تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ دیگر لوگ کتنی نعمتوں کے اندر ہم سب لوگ بیٹھے ہیں. اگر ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے 57-58 مسلمان حکمرانوں کو اور ان کے جرنیلوں کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اما بعد، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ جو صہیونی ہے نا، ان میں اور یہودیوں میں فرق ہے. صہیونیت ایک ظالمانہ متشدد تحریک کا نام ہے اور یہودی ایک دین ہے. صہیونی، زائنسٹ، ان کا تشدید والا اتنا ذہن ہے کہ یہ کسی اور کو انسان ماننے کو بھی تیار نہیں. اور آج کے دور میں یہ نیتن یاہو یا اس کے جتنے وزیر یا ان کی حکومتیں یا
جو دنیا کے کینیڈا، امریکہ، یہ مغرب کے جتنے ممالک ہیں، ان سب کے جو سربراہ ہیں یہ زائنسٹ کے غلام ہیں، صہیونیوں کے غلام ہیں۔ جو بائیڈن تو ہے ہی یہودی، ان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ بھی یہودی ہے، وہ بھی بو کر رہا تھا اس کے سامنے رکوع کی حالت میں کھڑا تھا، کہتا ہے میں بھی تیرا ہوں۔ یہ صہیونیت ہے۔ حتیٰ کہ 3 دن پہلے یروشلم کے اندر، ایک ہے ایسٹ یروشلم مشرقی، ایک ہے مغربی یروشلم۔ مغربی یروشلم کے اوپر یہ بہت بڑا شہر ہے یروشلم، اور یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ یہ بہت دفعہ یہ شہر برباد ہوا، پھر بنا، پھر برباد ہوا، پھر بنا۔ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے 100 سال سلا دیا تھا نا گدھے کے ساتھ، یہ وہی شہر تھا، بالکل ملیا میٹ ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، جو مجوسی تھے انہوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ عزیر علیہ السلام نے کہا یہ کب بنے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ دوبارہ بن سکے۔ 100 سال رب نے سلایا، قرآن میں ذکر ہے۔ پھر جب اٹھے تو یہ شاید پھر 100 سال کے اندر بن چکا تھا۔ بہت ظلم اور جبر یہاں پر ہوتا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس شہر میں مغربی یروشلم کے اوپر باقاعدہ ان کا قبضہ ہے، اور مشرقی یروشلم کے اندر مسلمانوں کو مسجد اقصی آنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں بھی یہ کئی دفعہ روک دیتے ہیں۔ مغربی یروشلم کے اندر آج سے 4 سال پہلے امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بھی منتقل کیا تھا۔ مکس شہر ہے یہ، اور یہ شہر یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں تینوں کے لیے متبرک ہے۔ بیت اللحم جو جگہ موجود ہے، وہاں پر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس جگہ پر ہوئی تھی۔ اور غزہ کے اندر اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں عیسائی، فلسطینی، غزہ کے عیسائیوں کو بھی قتل کیا جا چکا ہے۔ 3 دن پہلے ویسٹ یروشلم کے اندر، مغربی یروشلم کے اندر سینکڑوں یہودی، آرتھوڈاکس یہودی، آرتھوڈاکس سے پتہ کیا مراد ہوتا ہے؟ جو اصل کتاب کو فالو کرتے ہیں، جو تورات پر چلنے والے یہودی ہیں، آرتھوڈاکس۔ بڑی بڑی ٹوپیاں، لمبی داڑیاں، لمبے لمبے کوٹ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں باعمل یہودی۔ انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس مظاہرے میں انہوں نے نیتن یاہو اور اس کی صہیونی ریاست کے خلاف مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا یہ ظلم اور جبر بند کرو، یہ ظلم اور جبر ہماری کتاب میں نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حتیٰ کہ صہیونی فوجی باقاعدہ ان پر تشدد کر رہے تھے۔ ایک ان کا پولیس والا آیا، اس نے اٹھا کر اس یہودیوں کے عالم کو پٹخا زمین کے اوپر۔ یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ لندن کے اندر لائن بنا کر یہودی، یہ آرتھوڈاکس یہودی جو پرانے ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یہودیت کو بدنام کریں، یہ صہیونی ہیں، یہ زائنسٹ ہیں، دے آر ناٹ جوز، یہ جوز نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اتنے ظالم اور متشدد ہیں کہ انہوں نے یہودیت کے اندر بھی جو خیر کی ذہن رکھنے والے ہیں نا، وہ موجود ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے معرکہ کے اندر ایک یہودی معاہدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے لڑا اور قتل ہو گیا، اور اس نے وصیت کی کہ میرا مال سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے۔ تو جب آپ کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ ایک اچھا یہودی تھا، یہ ایک اچھا یہودی تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل کتاب کو ماننے والے ہیں ان کے، وہ بھی اس ظلم کے خلاف ہیں۔ یہ ایسے ظالم ہیں، اور میرے بھائیوں یہ ایسے ظالم ہیں، یہ جو نسل چلتی رہی ہے کہ انہوں نے سارے نبیوں کو تنگ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، ایمان لائے، کلمہ پڑھا، کتاب کو مانا، رسول کو مانا۔ ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی تھے، ان کو مانا۔ جب اللہ نے بلایا طور پر، کتاب نازل کی، 40 دن رب نے وہاں رکھا، واپس آئے، بچڑے کی عبادت شروع۔ اللہ نے کہا ہفتے والا دن یوم السبت مچھلی کا شکار نہیں کرنا، وہاں انہوں نے گڑھے بنا دیے۔ چربی حرام کی تو پگھلا کے کھانا شروع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے، سلیمان علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا انہوں نے کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ صلیب پر لٹکا کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں یہ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے ایک ایک دن کے اندر 40 نبیوں کو شہید کیا، ایک دن میں 40 نبیوں کو شہید۔ اس گاؤں میں نبی نے اعلان کیا، قتل کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، شہید کیا۔ زکریا علیہ السلام
شہید کیا، حنظلہ بن صفوان علیہ السلام شہید کیا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، طاقت اور قوت عطا کی، اس کے باوجود یہ ساری زندگی ان کے خلاف لڑتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے معجزہ کر کے دکھایا، جھوٹے الزام لگا دیے ان پر، پھر آخر ان کے بھی قتل کے درپے ہوئے، رب نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ یہ ایسے ظالم ہیں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ وہ ملعون ہیں کہ جن پر میں نے داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی لعنتیں بھجوائیں، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی ان پر لعنتیں کروائیں، کیونکہ یہ ایسے بد عمل تھے، یہ حد سے بڑھنے والے تھے، ہر نبی نے ان پر لعنتیں بھیجی۔ ضربت علیہم الذلۃ، اللہ کہتا ہے میں نے ان پر ذلت نازل کی، اینما ثقفوا، یہ نہیں زندہ رہیں گے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ لوگوں کے نیچے لگ کے رہیں گے۔ آج بھی دیکھ لو، یہ مغرب اور امریکہ کے مرہون منت ہیں، اگر مغرب ان سے ہاتھ اٹھاتا ہے ایک لمحہ میرے بھائیوں کوئی مسلمان نہ جائے، غزہ و فلسطین کے لوگ ہی ان کا ٹکا بوٹی کر دیں۔ یہ فرمایا یہ خود آزاد نہیں، کبھی قرآن کہتا ہے کبھی نہیں رہیں گے، یہ لوگوں کے مرہون منت رہیں گے۔ دیکھو آج بھی یہ اصول ہے، اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، رب نے رکھے گا یا یہ لوگوں کے مرہون منت رہیں گے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے مسکنت اور یہ غضب اللہ کا ایسا نازل ہوا کہ یہ یہاں وہاں پھرتے رہے۔ اور میرے بھائیوں تاریخ کو دیکھیں، کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، ہزاروں سال پہلے داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ ان کا ملک ہے، یہ مسلمان آ گئے انہوں نے قبضہ کر لیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ غزہ فلسطین کے جتنے عرب ہیں یہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جنہوں نے آخری نبی پر ایمان لایا۔ انگریز نے اپنی کتابوں میں لکھا، کہتا ہے یہ غزہ اور فلسطین کے لوگ وہی ہیں جو یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کوئی ان میں سے باہر سے نہیں آیا، ان کی ساری نسلیں شروع سے فلسطین کے علاقے میں رہتی ہیں، اور یہ جو اسرائیل بنا بیٹھا ہے اس میں اگر چند ہزار لوگ وہاں کے اصل مقامی باشندے موجود ہیں، باقی تو ان کی اکثریت آبادی، جائیں جا کر دیکھیں، نیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کی آبادی میں جتنا یہودی ہے، پولینڈ، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، جرمنی، رشیا، برطانیہ، پوری دنیا سے، امریکہ سے انہوں نے یہودیوں کو اکٹھا کر کر کے اپنی شریعتیں دے رکھی ہیں۔ ہندوستان کے پتہ نہیں کتنے وہاں پر یہودی موجود ہیں، ساری دنیا کے یہودیوں کو وہاں پر جمع کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اپنے مقتل خانہ میں جمع ہو رہے ہیں، یہاں پتھر اور درخت بول کر ان ظالموں کا حساب چکتا کرے گا، اور مسلمان سے کہے گا یہ ہے وہ ظالم بچوں کو قتل کرنے والا، فاسفورس بم پھینکنے والا، ان کا پانی بند کرنے والا، کنووں پر پابندیاں لگانے والا، یہ ہے وہ ظالم، کر اس کو قتل۔ فرمایا ان پر ذلت اور مسکنت اللہ نے، ذالک بما کانوا بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سنیں وجہ، اللہ ہمیشہ یاد رکھ لیں میرا رب جب عذاب نازل کرتا ہے تو دلیل بھی دیتا ہے، بغیر دلیل کے نہیں۔ ذالک بانہم کانوا، یہ وہ لوگ ہیں یکفرون بآیات اللہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، ناحق نبیوں کا قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہی وہ ان کا حد سے بڑھنا ہے جس کی سزا میرے اللہ نے ان کو دی، جس کی سزا میرے اللہ نے ان کو دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، دعائیں دل کے اندر جذبہ، جس حد تک ممکن ہو ان کے ساتھ کھڑا ہونا، انشاءاللہ میرے اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ یہ یہودی تھے نا پراپیگنڈا کروانے والے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ یہ تو جی اللہ اس کے رسول کے وعدے تو جھوٹے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جب اللہ کہتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو جب سارے لشکر جمع ہو کر آئے اور تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں پتھرا چکی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے کلیجے منہوں کو آ رہے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کئی لوگ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے تھے۔ یہ تھا حال احزاب کے موقع پر۔ تو جب اللہ کہتا ہے میں نے ایسے لشکر بھیجے جنودن لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ابھی نا ان کی انٹیلیجنس نے ایک خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ جو ٹینک بنایا یہ ٹینک سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، اس پر تو اچھا خاصا اینٹی ٹینک میزائل بھی اثر نہیں کرتا، یہ آر پی جی بم جو کہ بارود اور کھاد اور ان چیزوں کے ساتھ بنا ہوا ہے، یہ ہمارے ٹینکوں کے کیسے پرخچے اڑا رہا ہے۔ یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ باقاعدہ میڈیا کے اوپر، مغربی میڈیا کے اوپر چل رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بم نہیں ہے، جن ہے ان کے ساتھ جنات ہیں۔ اور میرے بھائیو جنات نہیں ہے، جنودن لم تروہا، وہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو مدد کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ کا مدد کا نظام فطری ہے، اللہ کا مدد کا نظام فطری ہے، آہستہ ہے، اللہ آزماتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے قوموں کی مثال دی کہ فرمایا لوہے کی آری کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو قتل کر دیا جاتا، ان کو تیل میں بھون دیا جاتا، ان کے جسم سے کھلڑی اتار دی جاتی، اس کے باوجود کہ وہ کہتے متا نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی، پھر اللہ کی مدد آتی۔ تو میرے بھائیوں کرنے کا کام دعائیں، کرنے کا کام کہ ہم ان کے غم میں شریک ہوں، جب موقع ملے تو جس حد تک دامے درمے سخنے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اپنی حکومتوں کو، جتنے امت مسلمہ کے لوگ ہیں ان کو پریشرائز کیا جائے، جس حد تک کوئی جا سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جو نہیں کھڑا ہوگا میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرما دیا 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک جو بھاگ جائیں گے، دوسرے جو جیت جائیں گے، تیسرے جو شہداء بن کے اعلیٰ ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جو بھاگیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھاگنے والوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ہم قنوت نازلہ کریں گے، جب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوگا قنوت نازلہ کرنا لازم ہے، تاکہ کم از کم ہماری دعائیں میرا رب وہ سنتا ہے۔ انشاءاللہ وہاں میرے بھائیوں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرا رب سنے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح ان کو نیست و نابود کرتا ہے اور ظلم کا خاتمہ کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔